جو نیوزیں ہیں جس کا ذکر بھی عارفہ باجی نے اپنی باتوں میں بھی ذکر کیا ہے. سینٹ کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں مرزا محمد آفریدی صاحب, انہوں نے آج جی بڑے زبردست آئیڈیاز دیے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان میں بہت زیادہ جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں, اس لیے 9 ڈفرینٹ پروونسز بنانے چاہیے. اور انہوں نے سجیسٹ کیا جی کہ 3 پروونسز بلوچستان میں بنائیں, 2 پنجاب میں بنائیں, نہیں 3 بلوچستان اور پنجاب میں بنائیں اور 2 کے پی میں بنائیں, 1 سندھ میں بنائیں. خاص طور پہ کے پی میں جو ہزارہ ڈسٹرکٹ اینڈ ٹرائبل ایریا جس کو کہ پہلے فاٹا کہتے تھے, ان کو جو ہے سیپریٹ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں, کیونکہ ان کو ویسے بھی اپنے حق کے پیسے نہیں ملتے ہیں, خاص طور پہ جیسے کہ سندھ کو نہیں ملتے ہیں. میں نے تو کتنی دفعہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹرائبل ایریاز اور فاٹا کے جو ایریاز ہیں ان کے لیے جو ہیں آپ دیں, فنڈز دیں تاکہ وہاں پہ بھی ترقی لائی جا سکے. اور یہ جو ریسورسز ہیں یہ آپس میں, پھر انہوں نے پوچھا جرنلسٹوں نے کہ ریسورسز کیسے جو ہیں یہ ہوئیں گے, کیونکہ ہر جو صوبہ اس کے پاس تو پورے ریسورسز نہیں ہوئیں گے. تو انہوں نے کہا جی ریسورسز شیئر کریں گے. آفٹر 18th امینڈمنٹ یہ جو ہیں پروونسز دے ول کنٹینیو ٹو شیئر ریسورسز اور انڈر نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ. تو اس لیے ہم کو چھوٹے چھوٹے یونٹس بنانے چاہیے تاکہ ملک کو جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے رن کیا جا سکے. پی 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 کے سینیٹر رضا ربانی صاحب جو ہیں انہوں نے ان سجیشن کو بہت ہی برا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر آپ نے میڈل کرنے کی کوشش کی, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ نیشنل کوہیژن جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا آئے گی, کیونکہ پھر آپ کے صوبے جو ہیں وہ لنگوسٹک اور ایتھنک لائنز کے اوپر بن جائیں گے. تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ملک کے اندر اور بھی زیادہ خرابی آئے گی. تو میں بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اور یہ آپ جو ہے اس طرف نہ چلیں. تے پین وہی گل ہے کہ 4 صوبے جڑے نے سنبھالے نہیں جا رہے, ہوں تسی 50 اور بنا دینے تے پھر تسی کس طرح مینج کرو گے. پین کی کیا باتیں آپ کرتے ہیں, نہ کریں جی باتیں. اور جناب کتنے زیادہ گورنرز ہیں, کتنے چیف, ہاں بس وہی ہے نا, انی پائی ہوئے گی نا پھر. ہاں جی پھر وہ منسٹرز, ہاں جی بالکل بالکل بالکل, مطلب ہے 50,000 بندہ, کتنی خوشحالی ہو جائے گی. ہاں ہر ایلیٹ کلاس تو بہت ہی خوشحال ہو جائے گی, بہت خوشحالی ہو جائے گی. بہت, ان کے پاس بھی 14 ملین آ جائیں گے. سب سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہر آدمی کو دیکھو وہ منسٹر ہوگا, منسٹر ہوئے گا, وہ چیف سیکرٹری, یا اس کا چاچا منسٹر ہوئے گا, یا اس کا ماما منسٹر ہوئے گا, کوئی تو ہوئے گا, کوئی نہ کوئی ہوئے گا. ہر کسی کے پاس پھر پراسپیرٹی آ جائے گی. چیف منسٹرز ہوں گے. بھائی یا کمال ہے یار, ہر شخص وہ کہتا کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میری کمپنی میں سارے مینیجرز ہوں گے, ان کو کارڈ بنا کے دیجیے. انہوں نے سب مینیجر, جی اب سارے کے سارے مینیجر نہیں ہوتا, منیجر ہوتا ہے, منیجر, سارے منیجرز ہو گئے. اب وہ سارے منیجر, کام کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے تیرے پاس بھی 3 اسٹار ہے, میرے پاس بھی 3 اسٹار ہے. ایگزیکٹلی, بس یہ چکر ہے جی, یہ ہے. تو بس وہ انی پائی ہوئی ہے انہوں نے, تو بس اب یہ جو ہے. اچھا جناب, ہم نے آپ کو بتایا تھا فرائیڈے کو کہ جو ہمارے بی بی زرداری صاحب ہیں فارن منسٹر, وہ جائیں گے جاپان کے دورے پہ. تو وہ اب جاپان پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم دونوں پراپرا اسی ساڑا بڑا پیار ہے جی, تسی ساڑے ملک وچ انویسٹمنٹ کرو ہیں جی. اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ہیومن ریسورسز دیں گے, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے اسکلڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے ویسے. تو اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں, یعنی کہ جاپان کے جو فارن منسٹر ہیں یوشی ماسا ہیاشی, شکر ہے اللہ دا, شکر ہے ہیاشی نہیں پائن کس طرح نہ رکھ دیا تسی ہیں ہیاشی. تو ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سولر پینلز کی طرف ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹس کریں, ڈی سیلینیشن, واٹر پیوریفیکیشن, ہاؤسنگ انفراسٹرکچر, اور جو خاص طور پہ فلڈز میں ایریاز جو ہیں بہت خراب ہوئے ہیں, تو اس کے اندر آ کے آپ انویسٹمنٹ کریں. مطلب ہے تسی آ کے پیسے لاندے جاؤ, اسی کچھ نہ کریں گے ہیں جی, اسی کچھ نہیں کرنا, اسی ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے. تو آپ یہ اس میں آ کے کریں. اس کے بعد ملک واپس آنے سے پہلے انہوں نے ان کو ہیاشی صاحب کو کہا کہ بھئی آپ بھی پاکستان کا دورہ کرو, اور دیکھو ہم کتنے برے حال میں. یہ نہیں کہا نہیں, یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے جب انوائٹ کیا تو پھر ظاہر ہے میں نے تو کچھ تو کہنا تھا نا اس پہ. انہوں نے انوائٹ کیا ہیاشی صاحب کو ہے جی. انہوں نے کہا جی ہیاشی صاحب آؤ تو ساڑھے ملک یاشی کرو, یاشی کرو ہے. تو اے وے جی چکر. تو انہوں نے پھر ان کو انوائٹ کیا. اچھا جناب, ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مودی جی کا ہونے والا تھا دلی یونیورسٹی میں دورہ ہیں جی. وہاں پہ انہوں نے کرنی تھی ایک اسپیچ. تو دلی یونیورسٹی میں آنے سے پہلے خاص طور پہ 2 جو وہاں کے بچے تھے, 2 اسٹوڈنٹس جو تھے دلی یونیورسٹی کے, ان کو جی پولیس نے پکڑ کے ڈیٹین کر دیا. اس میں سے ایک کا نام ہے ابھی گیان, لڑکا ہے, اور ایک ہے لڑکی انجلی. تو
تو ان دونوں کو بند کر دیا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے مودی جی سے کچھ کوسچنز کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے یہ جو سارے ہیں یہ جو آپ نے شروع کیے ہوئے پروگرامز اس میں اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہے. بہرحال جی دلی یونیورسٹی یونٹ آف آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے اس کا بڑا برا منایا اور انہوں نے کہا جی جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کلیان نگر کے جو فلیٹ ہیں اس میں 3 گھنٹے کے لیے جب تک مودی جی یونیورسٹی میں رہے ان کو ڈیٹین کیے رکھا کیونکہ ہم ساروں کا یہ ارادہ تھا کہ ہم پوسٹر لگانا چاہتے تھے پورے کوسچن میں جس میں کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کالجز کی فیس کیوں بڑھائی جا رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے ایجوکیشن فنڈز جو ہے وہ اس کو کیوں کٹ کرتی جا رہی ہے. تو یہ کوسچنز وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان سے پوچھیں تو اس لیے انہوں نے ہمارے 2 مین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پکڑ کے بند کیا. جو پریزیڈنٹ آف جو ہے اس کے دلی یونیورسٹی یونٹ کے انہوں نے جی ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کو یہ لکھا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے دے ہیو بین بارڈ ٹو اٹینڈ مودی جی کا وہ ایڈریس جو ہے وہ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں دلی یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے مودی جی کے آنے سے پہلے کہا کہ کوئی بھی بچہ کالے کپڑے پہن کے نہیں آ سکتا اس دن یونیورسٹی میں جس دن مودی جی آ رہے ہیں. افسوس تھا. کین یو امیجن ہاں. تو انہوں نے کہا جی کہ دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم کہ اس طرح کے جو ہیں وہ بینز جو ہیں امپوز کیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے بھی 2016 میں بی جے پی ممبرز جو تھے وہ ایک ریلی میں الیکشن ریلی میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تامل ناڈو کے کنیا کماری کے اندر. تو وہاں پہ لوگ ان کو کہا تھا کہ بالکل کوئی بی جے پی کا ممبر کالے کپڑے نہیں پہن کے آئے گا بلکہ جو عورتیں بیچاری شالیں کالی کر کے آئی تھیں ان تک سے وہ شالز لے لی گئی تھیں. اس کے علاوہ 2018 میں کچھ ایک جو فارمر لیجسلیٹر تھے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کچھ بلیک بلونز جو تھے پروٹیسٹ میں چھوڑے تھے جب مودی جی جو ہیں چنئی کا دورہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ کانگریس کے ممبر کو بھی ایک اریسٹ کیا گیا تھا جس نے کچھ پجنز فری کیے تھے جس کے پیروں کے ساتھ کالے کپڑے بندھے ہوئے تھے. راجستھان کے اندر بھی پولیس نے جگہ جگہ پہ سرچ کی تھی ولیجرز کی جب مودی جی کا ریلی وہاں پہ ہونے والا تھا کہ کہیں کسی کے پاس جو ہے کالے جھنڈے یا کالے کپڑے تو نہیں ہیں یا بلیک ہینڈ کرچیفز یا بلیک ایون ٹی شرٹس یا بلیک اسکارفس تو نہیں ہیں. تو وہ سارے پولیس نے کانفسکیٹ کیے تھے. اپوزیشن لیڈرز نے مارچ کے اندر جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کالے کپڑے پہن کے پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا جب راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر کافی جو ہے گورنمنٹ نے برا منایا تھا. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اتنے زیادہ کالے جھنڈے جڑائے تھے کہ جو اسپیکر تھے انہوں نے پھر ہاؤس کی پروسیڈنگز کو ایڈجرن کیا تھا. تو اب یہ جو واقعہ دلی یونیورسٹی میں ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا جو ہے جو کہ لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بھی ایکٹ کرتی ہے اس نے اب کہا ہے جی کہ یہ جو سارے ڈائریکٹیوز بی جے پی کی گورنمنٹ کے ہیں یہ ڈکٹیٹوریل ہیں. کپڑے پہننے کے اوپر آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟